وہ بدبخت ہے جس نے مجھے پتھر مارا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت عاطف نے کہا حضور وہ کدھر گیا؟ اشارہ الیہ، حضور نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جا رہا ہے. تو آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم شریف لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے جب تم ہمارے نبی کی شان میں ہمارے حضور کے ساتھ تم نے ایسے کیا، ہمارا دل دکھا، ہمارا دل چھلنی ہوا، ہماری دل آزاری ہوئی. یہ لو مبروم کھجوریں بھی رکھو، زمزم کا پانی بھی تمہیں منگوا کے دوں گا، اور یہ مدینہ کی اچھی خوشبو ہے، آج کے بعد تم نے ایسے نہیں کرنا. بلکہ آپ نے پوچھا تم نے میرے آقا مولا کی طرف پتھر پھینکا؟ اس نے کہا ہاں میں نے پھینکا. تو آپ نے اس کا سر تن سے جدا کیا، سر پکڑا، گھوڑا بھی اس سے چھینا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر سر پٹک کے نیچے پھینک دیا. اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے غلام اس نے تو صرف مجھے پتھر پھینکا تھا اور تم نے اس کی گردن اتار دی. تم اس کو نفس مسئلہ سمجھاتے، تم اس کو پیار اور محبت سے ڈیل کرتے، اس کو ادھر لے کر آتے تو غلاموں میں اضافہ ہو جاتا. حضور نے فرمایا میرے غلام یہ کیا کیا؟ عرض کہ حضور اس نے آپ کی طرف پتھر پھینکا تو مجھے اس کا وجود برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کی گردن اتار دی. حضور کے جملے فرمایا رضی اللہ عنہ مرتين، رضی اللہ عنہ مرتين. فرمایا میرے غلام جا میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، رب اور لوگوں سے ایک مرتبہ راضی ہوتا ہے، اللہ تجھ سے 2 مرتبہ راضی ہوتا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. آپ کی مسجد مقتدی کے سامنے امام مسجد کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، مقتدی اگر امام مسجد کا دفاع نہ کرے تو اس کو مقتدی کون کہے گا؟ شاگرد کے سامنے کوئی استاذ کی بے ادبی کرے تو شاگرد چپ رہے تو اس کو حلالی شاگرد کون کہے گا؟ اور اولاد کے سامنے کسی کے ماں باپ کو برا کہا جائے، اولاد چپ رہے، اس کو حلالی کون کہے گا؟ امتی کے سامنے نبی کی عزت پر حرف آ جائے، امتی چپ رہے تو اس سے بڑا کائنات میں بے غیرت کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا دل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا دل لوتھڑے کا نام نہیں ہے، یہ تو کتے کے پاس بھی ہوتا ہے، یہ تو گدھے کے پاس بھی ہوتا ہے، یہ تو جانوروں کے پاس ہوتا ہے. پھر پوچھا کہ آنکھ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا یہ ڈھیلے کا نام نہیں، یہ اگر ڈھیلے کا نام ہے تو ہاتھی کی آنکھ تو بہت بڑی ہوتی ہے. پھر کسی نے پوچھا سر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا یہ کھوپڑی کا نام نہیں، یہ تو گینڈے کی بھی ہوتی ہے. تو پھر اس نے پوچھا حضور زبان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا یہ گوشت کے ٹکڑے کا نام نہیں، یہ تو کتوں کی بھی ہوتی ہے اور وہ باہر نکلی ہوتی ہے. اس نے کہا پھر دل کس کو کہتے ہیں، سر کس کو کہتے ہیں، آنکھیں کس کو کہتے ہیں، زبان کس کو کہتے ہیں؟ سنو محدث بریلی کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے. آنکھ وہ ہے جو حضور کی طرف ہو. وہ کیا آنکھ ہے جناب؟ وہ بھی میرے وہ وقت کا حاکم ہے جناب، بڑا اچھا ہے جی، وہ عاشق رسول ہے، وہ کوئی آنکھ ہوئی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ وہ ہے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے اور وہی لب کے محب ہو نہ تکے. زبان وہ ہے جو یہ کہے دہن میں زبان تمہارے ہے. زبان وہ ہے جو یہ کہے آسمان خان زمین خان زمانہ مہماں صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا؟ یہ کیا زبان ہوئی کہ جو آ کر سرکاری حکمرانوں کے سامنے جناب جناب جناب. فرمایا سب سے بدترین فقیر وہ ہے بیسل فقیر علی باب الامیر. فرمایا سارے نالوں بھیڑا مولوی تو فقیر ہو جڑا امیراں دے دروازے تے جاندا ہے. اور فرمایا نعم الامیر علی باب الفقیر. فرمایا سب تو چنگا امیر آدمی ہوئے جڑا فقیراں دے دروازے تے آ. ہمارے ایک سید زادے سید بادشاہ تھے پنجاب کے، تو ان کے کپڑے وغیرہ بھی یعنی وہ ایسے سید غریب نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے دنیا کی دولت کو اپنے قریب لانے دیا. کپڑے سادہ پہنتے. تو ایک وزیر کہیں ملاقات ہو گئی، وزیر نے اپنا کارڈ نکال کر کہا شاہ جی یہ میرا کارڈ پکڑیے،
اور اس کے اوپر یہ میرا پرسنل نمبر لکھا ہوا ہے. آپ کو جب بھی جس مسئلے کا کوئی حل نہ ہو رہا ہو اور وہ کسی بھی محکمے کے لحاظ سے ہو, دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ مجھے نمبر پر فون کر لیجئے گا, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. شاہ جی نے اپنی پھٹی ہوئی ویسٹ کوٹ سے کاغذ نکالا اور اس کے اوپر اپنا نام لکھ کر اس کو تھما دیا. فرمایا اگر آپ کو حشر والے دن کوئی مشکل پیش آئے ہم سے رابطہ کر لیجیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا. آپ کی مسجد بہت بڑی ہے جی, منظر اسلام بہت چھوٹا تھا بریلی شریف کا. اگر اس طرح کر کے ناپے نا, اس کو بالشت کہتے ہیں. کراچی میں ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہمیں اردو بولنی پڑتی ہے, ورنہ اتنی دیر ہم اردو بول نہیں سکتے. آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو بالشت. ہماری پنجابی گیٹ ہے. اعلیٰ حضرت کا کتنا بڑا مدرسہ ہے جی. کام کیے نہیں جاتے, کام لیے جاتے. بے شک یہ بات یاد رکھیے گا. ختم نبوت پر عرف آ جائے, بندہ کہے میں دین کا کام کر رہا ہوں, نا, کام کیا نہیں جاتا, کام لیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں. ورنہ تو صدیق اکبر بھی کہتے ہیں بھائی ختم نبوت پر مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, آپ سارے صحابہ کو کہتے ہیں تم مدینے میں بیٹھو, یہ کام کرو, یہ کام کرو, فلاں علاقے میں جاؤ, اس طرح کام کرو. فرمایا نہیں, بنایا ہوا قانون توڑا. 24,000 صحابہ کو صدیق اکبر نے یمامہ روانہ کر دیا. سبحان اللہ. 24,000 صحابہ, اور 1200 میں شہید ہو گئے. اور ان میں حضور کی امت کے سب سے بڑے قاری جن کو دیکھ کر حضور کہا کرتے تھے حضرت سالم, الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا. حضرت سالم کو حضور دیکھ کر کہا کرتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں اتنا بڑا قاری قرآن پیدا کیا. وہ بھی یمامہ میں شہید ہو گئے. حضرت ابو دجانہ جیسا بڑا شیر, ایسے پٹی باندھتے تھے سرخ رنگ کی, حضرت ابو دجانہ. افسوس یہ ہے کہ 72 سال سے دین یہ نہیں بتایا گیا. آج جب یہ علماء یہ دین بتاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ لبیک والے پاگل ہے. 72 سال سے دین یہ بتایا گیا, حلیمہ میں نو ناد رکھ لے. یہی کہا گیا کہ حضرت حضور سوار ہو کر حضرت حلیمہ کے گھر گئے سواری پر. مولانا یہ بھی تو بتائیں کہ اگر ایک مرتبہ حضور سواری پر سوار ہو کر حضرت حلیمہ کے گھر گئے تو پھر ایک مرتبہ سوار ہو کر بدر بھی تو آئے ہیں نا. لیکن اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. حضرت پیر صاحب نے فرمایا ان کا جی آپ کا کیا کام ہے, آپ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. فرمایا حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے اور مہر علی اگر بیٹھ کر حجرے میں بیٹھ کر کام کرتا رہے تو فرمایا ایسی بے غیرت فقیری میں نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے جملے. فرمایا ایسی بے غیرت فقیری. اعلیٰ حضرت کا مدرسہ 28 گیٹ بنتا ہے, اس طرح ناپ, اس طرح 28 گیٹ, 28 بالشت. کتنا بڑا مدرسہ ہے, 28 بالشت. اور ایک شاگرد کا نام, ایک شاگرد کا نام حضرت امجد علی اعظمی. ایک شاگرد کا نام. 40 سال حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ سید امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کے پاس بیٹھ کر پڑھا ہے. اور 40 سال گزرنے کے بعد فرمانے لگے, فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے 40 برس میں اعلیٰ حضرت کی مجلس میں کبھی کسی دنیا دار کا ذکر ہی نہیں ہوا. جب بھی ذکر ہوا امام الانبیاء کا ذکر ہوا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ, یہ بات تب وقت تھوڑا ہے نا جی, توجہ. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ دل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے, وہی لب کے محب ہوں ناک کے, وہی سر جو ان کے لیے جھکے. مجدد پاک کی ضرورت تھی, لمبی لمبی ضرورت. انہوں نے کہا جی جاگیر کو سجدہ تعظیمی کرنا ہے. آپ نے فرمایا نہیں کرنا ہے. کہا جی کیوں؟ فرمایا ہمارا ڈی این اے صدیق اکبر سے ملتا ہے, ڈی این اے حضرت عمر سے ملتا ہے. یہ بزرگ کا بھی سجدہ تعظیمی یہ اس کو مجرا بولتے ہیں. یہ اس طرح سلامی پیش کرنا. اس طرح حضرت فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے ہو. یہ انہوں نے کہا جی ایسے کرنا ہے. اچھا جی کیا ہوگا جی؟
کا خانقاہ کا نظام بہت اچھا ہو جائے گا، کہیں جانا نہیں پڑے گا مانگنے کے لیے، سب کچھ یہاں آ جایا کرے گا۔ اس ایک بار ایسے کرنا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ زبردستی لاؤ جی مجدد پاک کو، علماء یہ ہوتے ہیں، امام یہ ہوتے ہیں، میں زبردستی لے کر آؤں، لے کر گیا آپ نے فرمایا نہیں کر، ایسے کر لیا آپ نے۔ کراچی والوں کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں، مجدد پاک کی گردن جو ہے وہ سٹیل کی نہیں تھی، گردن ایسی ہی تھی، لوہے کی نہیں تھی۔ ان کا جی ایسے کرو، فرمایا نہیں کرنا۔ ایک روایت کے مطابق 60 پہلوان سرہند سے، بمبئی سے، دلی سے، امرتسر سے، کلکتہ سے، دور دور سے جناب اس بادشاہ نے 60 کے قریب نامی گرامی پہلوان وہ آپ کی زلفوں کے ساتھ لٹک کر آپ کی گردن کو ایسے کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے ایک بار ایسے کر دیا، ایسے نہ کر سکے۔ وہ کہنے لگے مولانا کھاتے کیا ہے؟ فرمایا کھاتا کچھ بھی نہیں ہوں، بس قوت سلطان و امیر از لا الہ الا اللہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ الا اللہ۔ فرمایا رسول اللہ کے دین کی برکت ہے، میری گردن ایسے نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے چھوٹی سی کھڑکی بنائی کہ چلو، وہ بادشاہ اوپر ہو کر بیٹھا تو اس نے کہا کھڑکی بناؤ، کھڑکی سے اندر لے کر آؤ، مجدد پاک کا جب سر داخل ہوگا آگے میرے پاؤں ہوں گے اور میں کہوں گا دیکھیں نا جی پھر ہم نے گردن جھکا لی ہے نا۔ لیکن اقبال کہتا ہے پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے، اور یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اور پھر اقبال خود کہتا ہے نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ حضرت مجدد پاک کھڑکی کے پاس پہنچے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بڑے کمینے ہیں، یہ بغیرت ہے، ان کا پلان اے بی سی کچھ اور ہے۔ تو اندر وہ چوڑا ہو کر بیٹھا تھا اس طرح کر کے کہ اب مجدد پاک کی گردن جو ہے وہ جھک جائے گی اور میرے پاؤں آگے ہوں گے۔ حضرت مجدد پاک نے نگاہ ولایت کے ساتھ دیکھا کہ اس کے عزائم ہو رہے ہیں، تو مجدد پاک کھڑکی سے داخل ہونے لگے۔ آپ نے سر داخل کرنے کی بجائے پاؤں پہلے داخل کر دیا۔ فقیر تو اس کو کہتے ہیں، اس لیے تو اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کیا۔ اے یہ نون لیگ پی ٹی آئی یہ تو حکمران ہے، وہ بادشاہ ہوتے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں بادشاہ کیا ہوتی ہے، یہ تو کرائے کے جس طرح امیر صاحب نے فرمایا ٹاکی پوش ہیں، یہ تو ایسے ایسے کر کے تو ابھی کسی کی بیساکھی کے اوپر یہ سہارا لے کر آئے ہوئے، وہ تو بادشاہ تھے، وہ ہل گیا، یہ مولوی ہے کہاں سے، یہ پڑھا کہاں سے ہے، عالم اس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی جو وقت کا بادشاہ، نا ناز ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، لیکن مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ بولیاں لگتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ بولیاں نہیں لگتی۔ میں 28 گیٹ جی اس طرح آغا حضرت کا مدرسہ ہے، جمعرات کی رات کو آپ کی روح نکل رہی تھی، جمعے والے دن آپ کا انتقال ہوا۔ اصول یہ ہے کہ روح یہاں سے نکلتی ہے، یہ جو انگوٹھ ہے روح یہاں سے نکلتی ہے، اور یہ اس لیے روح یہاں سے رب نکالتا ہے تاکہ اس کا بندہ بھاگ نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج آپ مسجد میں آئیں، آپ کو بھاگنے نہیں دیں، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر ختم کریں، دلیری پیدا کریں، دلیری چاہیے جی آپ کو، باقی نہیں، باقیوں کے ہاتھ نیچے خیر ہے، توجہ 9 مئی والے تو نہیں بیٹھے، ہاتھ نیچے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی آپ نعرے لگاتے ہیں تو ایسے ایسے کرتے ہیں، ایسے کرنے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا تم چندہ لیتے ہو ایسے کرتے ہو کیا ملتا ہے؟ چندہ مانگتے ہو تو ایسے کرتے ہو، کہتا ہے پیسے ملتے ہیں۔ میں نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں، ہمیں حضور کی توجہ ملتی ہے۔ بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے، پھر وہ آقا کیا ہے؟ اور یہ تو امام شامی نے سبل الہدیٰ میں لکھا کہ حضرت ابو موسیٰ زرغونی کو حضور کا دیدار ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ زرغونی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم اپنی محبت کے اظہار کرتے ہیں مختلف رنگوں میں، کبھی نعرے لگاتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا کبھی آپ ہم سے خوش بھی ہوئے؟ سرکار نے فرمایا موسیٰ زرغونی تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم نعرے لگاتے ہو، تم وجد میں آتے ہو، تم خوش ہوتے ہو یا نہیں ہوتے؟ عرض کی حضور ہم تو بڑا خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا اچھا من فریح بنا فرحنا بھی، فرمایا اگر تم غلاموں کے خوش ہو سکتے ہو، ہم نبیوں کے خوش نہیں ہو سکتے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا
بابا جی کی بات ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. جس کے دل میں حضور کی محبت ہر محبت پر غالب ہوگی وہ بابا جی کی بات کو سمجھے. حضرت براء ابن عازب سے صحابہ نے کھڑے ہو کر تابعین نے پوچھا کہ کتنے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے. حضرت براء سے سوال ہوا. اب یہاں کہتے ہیں مجھے مانو, صحابی کا نظریہ کیا ہے, صحابی کی سنو. سیاستہ کی حدیث ہے. حضرت براء ابن عازب کھڑے ہوئے, آپ نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں ایک دن حضور بھی ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے تھے اور ہم نے بھی پوچھا تھا کہ کتنے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے. تو سرکار نے گن کر بتایا تھا 1 2 3 4 یا 1 2 3 4. حضور نے 4 جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن جب آپ گننے لگے نا تو اس سے پہلے فرمایا میری بات غور سے سن لینا. اصابعی اکثر من اصابعہ واناملی اکثر من اناملہ. فرمایا میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں ہو سکتی بے شک. اور میری انگلیوں کے پورے حضور کی انگلیوں کے پوروں سے چھوٹے ہیں. میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی. پھر گن کر بتایا. یہاں کہتے ہیں میری تحقیق یہ ہے. ایسے بات نہیں بنتی کہ بندہ کہتا ہے میں یہ ہوں میں وہ فلاں ہوں. بات اس وقت بنتی ہے جب بندہ یہ کہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اب روح اعلیٰ حضرت کی وجہ نکل رہی ہے, جمعرات کی رات ہے, سکرات کی کیفیات ہے اور یہاں سے روح نکلتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید. اے میرے بندے یہ وہ چیز تھی جس سے تو بھاگ رہا تھا, اس موت سے تو ڈر رہا تھا. جس موت کو دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے کہا او ہو آج میں بیمار ہوں. 100 جنگوں میں حضرت خالد شریک ہوئے. آپ نے فرمایا وما فی جسدی شبر. فرمایا میرے جسم کے اوپر موت سے باتیں کر رہے ہیں. فرمایا میرے جسم کے اوپر ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر تیر کا زخم نہ ہو, نیزے کا زخم نہ ہو, تلوار کا زخم نہ ہو. فرمایا میں نے تو تجھے یرموک تلاش کیا, میں نے تو تجھے موتا میں تلاش کیا, بڑی بڑی جنگوں میں میں نے تجھے تلاش کیا, تو مجھے وہاں نظر نہیں آئی. آج خالد بیمار ہو گیا, سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. میں نے تجھے قادسیہ میں تلاش کیا, وہاں نظر نہیں آئی, آج تو میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے. تو موت سے نہیں ڈرتے. بابا جی نا بس یہ علماء جو حفاظ بیٹھے ہیں, ان کے جو شاگرد حفاظ ہیں, جو حافظ ہوتے ہیں نا جی, ان کو 2-3 چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. نمبر 1 11 بجے چھٹی ہونی ہے. نمبر 2 کیڑا بندہ مرے گا تو ختم کتنے پڑھن جانا ہے. یہ 2-4 باتوں کا ان کو پتا, اور زیادہ ان کو کچھ ان کو کیا پتا ہے. 10 سال 9 سال کی عمر. اب بابا جی جب حفظ کرتے تھے حضور قبلہ امیر المجاہدین فرماتے میں بازار جا رہا تھا, ایک کتاب رکھی ہوئی تھی, ایسے فٹ پاتھ پر نظر پڑی, ایک بندے کی تصویر تھی ایسے, اقبال قلندر لاہوری. تو کتاب میں نے اٹھائی تو اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا تھا اردو میں, اقبال کا جملہ. اقبال کہنے لگا صدیوں گزر گئی ہیں, مجھے کوئی ایسا مومن نظر نہیں آیا کہ جس کو موت دیکھ کر موت پیچھے ہو جائے. اب بابا جی حفظ کرتے تھے اور دوران طالب علمی کا یہ واقعہ ہے, تو ادھر ہی نا کتاب کا جملہ دیکھ کر تو اقبال سے باتیں شروع کر لی اور کہنے لگے اقبال میرا تیرا وعدہ ہے تمہارا یہ گلہ میں ختم کر دوں گا. اور فرمایا میں اپنی بھی بات, اور فرمایا میں حضور کے ایسے غلام تیار کر کے جاؤں گا کہ 48 منٹ فیض آباد کی سڑک پر اسٹیٹ فائر ہو رہا ہے, شیل ویل بھی چل رہے ہیں اور چاروں طرف سے جناب سردی بھی ہے, شیلنگ بھی ہو رہی ہے, گولیاں بھی چل رہی ہیں, اور ہمارے لبیک کے شہزادے وہ قمیضیں اتار کر اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں ستمگاری درا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اس لیے کراچی والوں ڈرنے کی ضرورت نہیں, تگڑے ہو کے بیٹھو. بے شک. اور تگڑے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بابوں کی تو صبح سے بابے کو منتے ہیں جیل میں والے تھوڑی ہیں جڑے کہندے بابے تے شاعر کوئی. میں کہ جے بابے شاعر کوئی نہیں آئیڈیا تیرے پیو دے نام تے بند ہو گیا. آپ بزرگوں کو تو سلام. یہ تو ان کی تو تاریخ وہ ہے کہ حضرت مہدی بن کرب 86 سال کی عمر میں یرموک چلے گئے. 86 سال کی عمر میں. آپ نے یہ نہیں کہا میں بوڑھا ہوں جی تو میں بیٹھ کر یہاں کام کروں گا. 86 برس کی عمر میں حضور کے لیے یرموک چلے گئے, حضور کے دین کے لیے. تو جو سامنے عیسائیوں کا
بڑا پہلوان تھا جس نے کشتی کرنی تھی. اس نے کہا حل من مبارز, آج میرے مقابلے میں کس نے آنا ہے, کس کی جرأت ہے کہ میرا مقابلہ کرے, کیونکہ وہ 1000 بندے سے اکیلا لڑتا تھا. اللہ اکبر. کتنے بندوں سے؟ جو جاگ رہے وہ بولیں 1000 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا. کہنے لگا آج میرے مقابلے میں کون آئے گا. 86 سال کا ایک بابا آگے نکلا. اس نے کہا فقیر میں لڑوں. تو ان کا قد اس طرح ہو چکا تھا 86 برس کی عمر. اس نے کہا بابا تم مجھ سے لڑو گے, میں تو 1000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا ہوں, تو تم نے مجھ سے کیا لڑنا ہے, جاؤ جا کر اپنا کام کرو. تو آگے سے حضرت مہدی بن کرب نے یہ نہیں کہا جی اسلام امن کا درس دیتا ہے, ہم تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے, بلکہ آپ نے نا اپنی بازو اس طرح, پنجابی کہتے ہیں باور ٹنگ لئی ہے, آپ نے اپنی بازو پیچھے کر کے نا فرمایا نیچے اتر کے بات کر. جب وہ نیچے اترا تو آپ نے اس کے گھوڑے کی نا تھم پکڑ لی, اور پکڑ کر جو آپ نے کہا میں پنجابی میں کہہ سکتا ہوں, اردو میں تعبیر نہیں کر سکتا, جس کو نہ سمجھ آئے وہ پنجابی سمجھنے والوں سے سمجھ لینا. آپ نے دم پکڑ لی نا, تو دم پکڑ کے فرمایا کہ پیو دائیں پہلے گھوڑے دی پوچھل چھڑا کے بٹھا. یہ بزرگوں یہ تو بابا جی کی تو تاریخ ہی ہو رہا ہے. فرمایا کہ پیو دائیں نا تو بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ تم جھنڈا مجھے پکڑاؤ, تم جھنڈا میرے ہاتھ میں اور میری وہیل چیئر آگے لگاؤ اور جہاد کا اعلان کرو. فرمایا میں اگر دنیا سے میں چلا بھی گیا تو میرے ہاتھ, میری جو مٹھی ہے نا, تم جلدی جلدی تم جھنڈا میری مٹھی سے نہیں نکال سکو گے. مومن کیا مومن, ہم بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں, نہیں ہے جلیا. اقبال کہتا ہے غفاریو قہاریو قدوسیو جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. کو دم خم. صحابہ نے کہا حضور آج علی نظر نہیں آ رہے, ماں نہ رہا علی جن. حضور نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے بھی نظر نہیں آ رہے, اور کوئی غیب کیا نہاں ہو ولا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ ہو. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں نے کہا تم مجھے مستری کا نام بتاؤ جس نے وہ دیوار بنائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سردے تو نہیں ہوا. میں نے کہا اس مستری کا نام بتاؤ جس نے اتنی بڑی دیوار بنا لی ہے کہ جس کے پیچھے کا علم مصطفیٰ کو نہیں ہے. مصطفیٰ ان کی تو شان وراء الورا. مدینہ منورہ میں وہ خوش بخت جو رسول اللہ کے مبارک نالین سینے کی اور بنانے کی سعادت حاصل کرتے تھے, ان کا یہ مقام تھا کہ جب وہ حضور کے جوڑے سی رہے ہوتے تھے تو جو پاس بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا تھا کہ آج یہ نالین کیسے سی رہا ہے, وہ ان کو کہہ رہے تھے وہ دھیان کرو, وہ دیکھو جبریل آ رہا ہے, جبریل جا رہا ہے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے. ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم, ذرا تقابل دیکھیں اعلیٰ حضرت کا. ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم, وہ اس رہنوے لا مکان کی گلی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں جی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اور قرآن پڑھیں, اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. حضور کی بارگاہ میں کچھ لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے, دروازے پہ دستک دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو عقل نہیں ہے. فرمایا یہ میرا حبیب آرام کر رہا ہے اور یہ دستک دے رہے ہیں, یہ قرآن ہے. اللہ نے منع کیوں کر دیا؟ فرمایا تم نے دستک نہیں دینی. کیوں؟ اس میں راز کیا ہے بھائی؟ امام صاحب اندر آرام کر رہے ہیں, خطیب صاحب اندر آرام کر رہے ہیں, مفتی صاحب اندر آرام کر رہے ہیں, شیخ آرام کر رہے ہیں, ہم باہر سے آ کر دستک دیتے ہیں. دستک کس لیے دیتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا باہر کون کھڑا ہے. وہ پھر جلدی جلدی اٹھ کر آ کر دیکھتے ہیں کون ہے. آج کل کیمرے آ گئے, کیمروں سے دیکھنا ہے. تو فرمایا دستک اس کو دی جاتی ہے جس کو پتہ نہ ہو باہر کون کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی منع کر دیا, فرمایا دستک نہیں دینی. فرمایا تم اپنے آنے کی خبر ان کو دے رہے ہو جنہوں نے میری خبر تمہیں دی ہے. کیا کرنا ہے؟ شفا شریف میں موجود ہے کہ صحابہ حضور کا دروازہ کیسے دستک دیتے تھے. امام قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کا یہ کہنا ہے, حضرت انس کہتے ہیں میں نے صدیق اکبر سے لے کر
حضرت وحشی بن حرب تک ہزاروں صحابہ کو دڑے مصطفیٰ پر میں نے آتے دیکھا، لیکن کسی نے ایسے دستک نہیں دی. پھر دستک کیسے دیتے تھے؟ یقرعون بابہ بالاظافر، وہ اپنے کورے حضور کے در انور پر بس رکھ دیتے تھے اور فرمایا تم نے اپنے کورے میرے حبیب کے در پر رکھ کر اتنا کہنا ہے یا نبی سلام علیکہ، میرا حبیب خود باہر آ جائے. ان کو کیا پتا حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے. ابھی آ رہا ہے جی ربیع الاول، اور آپ دیکھیں گے برسات کے کیڑے باہر نکلیں گے اور کہیں گے ربیع الاول میں یہ جھنڈیاں لگائی ہیں، کدھر لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے ایک بندہ آ کر کہنے لگا جی آپ میلاد مناتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کا قد 6 فٹ ہے، کندھاری پٹھان ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا میرا فلاں رسالہ پڑھو، فلاں رسالہ پڑھو، فلاں کتاب پڑھو یا فلاں آیت، فلاں حدیث. آپ نے نا اپنا ہاتھ اس کی طرف کر کے ایسے کر کے فرمایا اندھے خبیث الفطرت، پوچھتے ہو کہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ میری لکیروں پہ غور کرو، میری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ میں میلاد کرتا رہا. فرمایا غریق بحر عشق احمدی جم در فرحت مولد کجا داند حال ما سبک ساران ساحلہا. فرمایا میں حضور کی محبت، حضور کے عشق کے سمندر میں ڈوب چکا ہوں. فرمایا 4 کتابیں لے کر جو ساحل پر کھڑا ہے اس کو کیا پتا کہ مصطفیٰ احمد رضا پر کتنا کرم فرما رہے ہیں. ہم نے یہ کہا مفتی صاحب کو بندے نے سوال پوچھا جی انگوٹھے چومنے کدھر لکھا ہے؟ ہم نے آ کر یہ معذرت خواہانہ لہجہ، آج تک جو مشرک ہے وہ کبھی اپنے بتوں کے بارے میں کسی سے صفائی نہیں لیتا، ہندو صفائیاں نہیں لیتا، سکھ صفائیاں نہیں لیتا، عیسائی اور یہودی صفائیاں نہیں لیتے. ایک مسلمان ہی ہے جو ہر بات پر دلیل مانگتا ہے. بلکہ اب تو قبلہ وہ دور آ گیا ہے، ہم آج بھی بات کر رہے تھے کہ شاید ملک پاکستان میں 100 میں سے 1% بندے کو پتا ہوگا کہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں جناب قبلہ بول رہے تھے آپ تو حضور آخری نبی؟ ہاں آخری نبی ہے. دلیل دو جی. اس پر بھی دلیل مسلمان کو دینی پڑے گی کہ حضور آخری نبی ہے. میں نے کہا دیتا ہوں دلیل. بتاؤ تم حلالی ہو؟ جی میں حلالی ہوں. میں نے کہا دلیل دو. کہتے ہیں دلیل نہیں ہے، بس امی نے کہا تھا وہ تمہارے ابو ہیں. سبحان اللہ. امی نے کہا تھا وہ تمہارے ابو ہیں جن کی پوچھیں ایسی ہیں اور جن کا ناک ایسا ہے، جن کی آنکھیں ایسی، یہ تمہارے ابو ہیں. تو ساری زندگی ہم ابو کہتے رہے، لوگوں کو کہتے رہے کہ باپ کو دیکھنے سے ایک مبرور حج کا ثواب ملتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک عورت کے کہنے پر تم نے اس کو اپنا ابو مان لیا. ساری زندگی والد ابا جی ابا جی ابا جی کہہ کر پکارتے رہے، اور یہاں تو رسول اللہ خود فرما رہے ہیں انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمہ کذاب. فرمایا روئے زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے پھر اس کے جتنے ذرے ہیں، ہر ذرے کی تعداد سے بڑھ کر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. یہ تو حضور خود گواہی دے رہے ہیں. اور حضور کی گواہی بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا، بابا جان کا شعر ہے، اے قول محمد قول خدا. حضور فرما چکے کہ روح زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے نا جی، ابھی ملیر پورا ضلع ہے نا جی، ایک چھوٹا سا ایک گلی، 2 گلیاں لگا لو جی یوسی کے اندر، ابھی تک گورے نے کوئی خوردبین دوربین ایسی نہیں نکالی جو مٹی کے ذرے گن کر آپ کو بتا دے یہ فلاں پی ایس ہے، اس کی یہ فلاں گلی ہے اور اس کے اندر اتنی مٹی کے ذرے ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں روئے زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے ان کے ذروں کا اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا. گواہیاں دیکھو، آپ گواہی دیکھو. حضور فرماتے ہیں روئے زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے اس کے جتنے ذرے ہیں ان کی تعداد کے برابر میں گواہیاں دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مجھے کیسے نہیں بولنا، میں مسجد میں آ رہا تھا 5 پولیس والے باہر کھڑے تھے. زندہ باد
دیکھیں لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں جی لبیک والے پیروں کی عزت نہیں کرتے. میں نے کہا لبیک والے تو منگولوں کے کتے کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. یہ پیر نہیں ہے جی, یہ مولوی بھی نہیں ہے. حافظ میں گل ہی کی تھی, بندہ کھل ہو گیا. اقبال ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ. کیا وجہ ہے جی آج مسجد, محراب, منبر, مدرسہ, خانقاہیں سارے مل کر ایک ہی دعا کرتے ہیں, یا اللہ ایک صلاح الدین دے دے. یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ ایک عالم دے دے, ایک مولوی دے دے, ایک پیر دے دے, ایک متقی دے دے, ایک پرہیزگاری دے دے. سارے یہ کہتے ہیں یا اللہ ایک صلاح الدین دے دے. اقبال کہتا ہے پیرا نال گل نہیں بڑھتی, گل دلیرا نال بڑھتی ہے. جڑا ایک کوئی کافی ہوندا ہے. سلام ہوے جناب, سلام ہوے. اے جڑا جذبہ ہے نا ایویں نہیں آتا. اے اقبال نے جواب دیتا. اقبال کہتا سیرت فرزندہا ازمہا جوہر صدق و صفا ازمہا. اقبال کہتا ماما پاک دامن ہون تے پتر حضور دی عزت دے گا. بے شک بے شک بے شک. مائیں پاک ہون تو بچے ممتاز قادری بنتے ہیں, مائیں پاک ہوں تو بچے علم الدین بنتے ہیں, مائیں پاک ہوں تو بچے غازی قیوم بنتے ہیں, مائیں پاک ہوں تو بچے مجدد پاک بنتے ہیں, مائیں پاک ہوں تو بچے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی جیسے مائیں پاک. اس لیے یہ اللہ نے جو دو کان دیے, میری بات ختم جی, اپنے قانون کا خیال کریں. باتیں نہیں سنی, کوئی پوچھے کیا دلیل ہے, حضور کے آخری نبی ہونے پر چانڈ مارو زور دی, تے نالے کہو کہ میں بغیر دلیل کے حضور کو آخری نبی مانتا ہوں. دلیلیں تے بڑیاں دلیلیں جناب. ختم نبوت پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے, بڑی مشہور آیت ہے, ما کان محمد نبا. ہمارے گاؤں پنجاب کی خاتون تھی, بوڑھی عورت, تو اس نے زندگی میں کبھی 11ویں شریف کا ناغہ نہیں کیا. آج لوگوں کے دلوں سے محبت رسول اس لیے نکل گئی کہ انہوں نے حضور غوث پاک کو بھی ماننا چھوڑ دیا. چھوڑو جی 11ویں کیا ہوتی ہے, بکواس کرتے ہیں. اس لیے ان کے دلوں سے پھر محبت رسول بھی نہیں. قیامت تک جس نے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے وہ سادات کے ذریعے جائے. اس لیے اعلیٰ حضرت سے پوچھا آپ کا تعارف کیا ہے, فرمایا تجھ سے در, پھر در سے سر, اور سر سے ہے مجھ کو نصف. وہ واحد تعارف بتایا. یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں, یہ نہیں کہا میں فقیہ ہوں, یہ نہیں کہا میں رئیس المتکلمین ہوں, سب کچھ ہے, لیکن فرمایا نہیں بس اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ مارے گئے. تو اس نے کبھی 11ویں شریف کا ناغہ نہیں کیا تھا. ایک مرتبہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے, 10واں دن اور 11ویں رات گزر گئی. اگلا دن تھا, دن ختم ہو رہا تھا, شام پڑ گئی. مائی صاحبہ بڑی پریشان, اس مرتبہ 11ویں شریف کا جو ہے ناغہ ہو جانا ہے. عصر کے قریب کہیں سے کوئی سامان آیا, پانی کا ایک گلاس رکھا, اور کہا چلو آج اسی پر 11ویں شریف کا ختم پڑھتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ختم پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. مائی صاحبہ گاؤں میں اکیلی, ایک دیہات میں ایک امام ہوتے تھے. اس نے دیکھا ایک بندہ یہاں سرخ رومال رکھ کر جا رہا ہے ایسے, اور شلوار چھوٹے بھائی کی پہنی ہوئی ہے. تو اس نے آواز دے کر کہا کہ مولوی صاحب, ظاہر ہے شادی پھر وہ لوگوں کا دل دکھتا ہے, کہتے نرم بات کرنی چاہیے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کی, دشمن احمد پہ, ہمیں کہتے ہیں نرم گال کرو, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تن کے رکھو. دشمن احمد پہ شدت کیجیے اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. ظالموں معبود کا حق تھا یہی, عشق کے بدلے عداوت کیجیے. اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لعنتوں پہ جو سانوں کہتے ہو کہ نرم گال ہاں. میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو ایک بندہ پیچھے ایسے گردن دیکھ کر, یہاں سے پگڑی نہیں پہنی تھی, گردن دیکھ کر بھاگتا ہوا آیا. کہنے لگا جی مولانا ہم بریلی شریف سے. میں نے کہا سبحان اللہ, جا کر بریلی شریف کی جو سڑک ہے اس کو ہماری طرف سے پوسٹ کر دے دیجیے. کہتا ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی آپ نے وہ ایک بات بیان کی تھی کہ بریلوی کا من, آج لوگ کہتے ہیں ہم سیدھے سادے, کسی سے پوچھیں آپ کا مسئلہ کیا, ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں. داتا صاحب کے بابا جی فرمایا کرتے تھے تو سیدھا سادہ مسلمان ہے کہ عبداللہ شاہ غازی ڈنگے مسلمان سے.
سبحان اللہ दाता लिए मेरी भिंगे मुसलमान सन शाह अब्दुल लतीफ भिंगे मुसलमान सन ये तू सिद्ध है कोई पूछे आपका मसला क्या ठोक बजाकर कहा करो हम हनफी भी हैं सुन्नी भी हैं बरेलवी भी हैं बेशक बेशक मुझे कहने लगा ये एक बंदा बरेलवी का क्या मतलब है मैंने कहा बरेलवी का मतलब है ये हलाली बच्चा है और क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इसके दिल में सहाबा का प्यार भी है अहले बैत का प्यार भी है ये सिद्दीक अकबर से भी मोहब्बत करता है मौला अली से भी प्यार करता है जनाब अबू सुफियान से भी प्यार करता है जनाब अमीर मुआविया से भी प्यार करता है तो वो उसने ना देखा तो मौलवी साहब जा रहे हैं तो कहने लगी कि रे अक्षो इधर आओ खत्म पढ़ जाओ तो ने खत्म का ना सुन के क्या ला हौला वला कुव्वत इल्ला वो बस ये तो शिर्क है ये तो बिदअत है ये तो हराम है हमारा क्या काम हलाल खानों से अल्लाह फरमाता है वमालकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रसूलुल्लाह अलैहि अल्लाह फरमाता है तुम्हें क्या हो गया तुम वो चीजें नहीं खाते जिन पर अल्लाह का नाम दिया जाता है बेशक और ये क्या कहते हैं रोटी सामने रखकर दुआ नहीं पढ़नी चाहिए मैंने कहा पीछे रखकर दुआ पढ़नी चाहिए पागल के बच्चे सुभान अल्लाह उसने कहा खत्म पढ़ो उसने कहा वो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह माई साहबा को क्या पता ये क्या कर रहा है माई साहबा ने कहा खत्म पढ़ना या मैं डांग पढ़ा मैं तेरे कुरान पढ़ने का कह रही हूँ तू अगर दुनिया गल्ला सुना रहे हैं वो आया उसने दायां घुटना ऊपर किया बायां घुटना नीचे करके युमिनून बिल गैब उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम रुमाल यहाँ रखा और चल दिया तो माई साहबा कहने लगी किधर जा रहे हो उसने कहा जी आपने कहा था खत्म पढ़े मैंने चंद आयतें पढ़ ली मैं जा रहा हूँ उन्हें पंजाबी के अंदर एक जुमला किया कड़ाके काट के रख छड़े भाई साहबा फरमाने लगी खत्म तो पूरा ही नहीं हुआ खत्म तो तब पूरा होता है जब चुम्मी अली आयत पढ़ी जाती है जिंदाबाद जिंदाबाद जिसने आधा कलमा पढ़ा है जिसने आधा कलमा पढ़ा है वो आधा हाथ उठाए जिसने कलमा पूरा पढ़ा है खत्म नबूवत का मसला है ऐसे हाथ उठा के कहें ताजदारे खत्म नबूवत ये तो एक तसव्वुर में भी बंदा सोच ले कि हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है उसी लम्हे काफिर हो जाएगा तो नवाज शरीफ ने तो ये कहा कि मिर्ज़ाई हमारे बहन भाई हैं चीफ जस्टिस तो ये कहता है कि घर में बैठकर तबलीग कर सकते हैं यानी तबलीग कर सकते हैं इसका मतलब है घर में बैठकर कत्ल भी कर सकते हैं इसका मतलब है घर में बैठकर जिना भी कर सकते हैं क्यों वो कहता है चार दीवारी के अंदर जुर्म हो तो जुर्म नहीं होता बाहर हो तो मैंने कहा घर के अंदर कोई बैठकर तौहीन अदालत करे तुम रातों रात उसको उठा लेते हो कहते हाँ तौहीन अदालत है ना मैंने कहा तुमसे तौहीन अदालत नहीं बर्दाश्त होती हमसे तौहीन रिसालत नहीं बर्दाश्त होती वरना इन जैसे लोगों को क्या काम है कि अपने आप को एफआईआर के हवाले करें पर्चे हमारे ऊपर ये तो हजरत किबला ने वैसे मुझे पर्ची पकड़ाई है वरना लबैक वाले तो पर्चों वाले मौलवी हैं ये पर्चियों का इनसे क्या काम ये तो पर्चों वाले मौलवी हैं बाबा जी का विसाल हुआ सारी एजेंसियों ने आकर अमीर मोहतरम से कहा कि हमें उनका ओरिजिनल आईडी कार्ड चाहिए फरमाया खैर हो गए उनका जी वो हमने उनके जो पर्चे वो सारे रिलीज करने खत्म करने सिस्टम से अमीर साहब ने फरमाया निकल जाओ दफा हो जाओ यहाँ से हमारा बाबा हमें वसीयत करके गया है कि मेरी जितनी एफआईआर है उन्हें कफन में मेरे साथ रखना और मैं रसूलुल्लाह को दिखाऊंगा ये सारा रात को 2:30 बजे छापे मारने आते हैं मैंने कहा 6 फुट तुम्हारा कद है दिन को आते हुए डर लगता है ना तुम मस्जिदें देखते हो ना तुम सादात को देखते हो ना तुम उलमा की पगड़ी को देखते हो कहते हैं मजबूरी है मैंने कहा मजबूरी तो सिर्फ यजीदियों को होती है मोमिन को मजबूरी नहीं होती मोमिन तो कहता है करो तेरे नाम पे जा फिर मजबूरियां सिर्फ यजीदियों की यजीदी जो यजीद के सामने थे इमाम हुसैन ने कहा तुम्हें पता नहीं है मैं इब्ने अली हूं उनका जी पता है फरमाया तुम्हें पता नहीं मैं ज़हरा पाक का बेटा हूं पता है फरमाया तुम्हें पता नहीं मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं वो कहने लगे पता है तो फरमाया फिर जुल्म क्यों कर रहे हो कहने लगे तनख्वाह यजीद से मिलती है अल्लाह अकबर तुम्हें 40,000 मिलती है तुम कुछ चलते फिरते हो तो हमें तो मालिक आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मांगते तो अपने कानून का ख्याल रखें हर बंदे की बात नहीं सुननी
بس حضور آخری نبی ہیں، بات ختم ہے. بے شک. اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ایمانی زور کے ساتھ لگانا چاہیے، ورنہ یہاں تو کوئی بندہ شک بھی کرے نا حضور کے بارے میں وہ پکڑا جاتا ہے. تاجدار ختم نبوت. پاکستان اور انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے تو آواز آتی ہے، خبریں چلتی ہیں، کمزور دل والے لوگ یہ میچ نہ دیکھیں کیونکہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے نا. کبھی پاکستان ہار جائے، بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کی ہے جی وہ پاکستان میچ آ رہا ہے. تو اب جو اعلان کرنے لگا ہوں، کمزور دل نہ سنے کیونکہ اٹیک ہونے کا خدشہ ہے. اب جو اعلان ہونے لگا ہے، کمزور دل والے یہ نہ سنیں کیونکہ اٹیک ہو جائے گا. اور اعلان یہ ہے کہ 1 ستمبر کو باغ جناح میں سفیر اسلام، سیاست کے سلطان، امیر محترم علامہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب تشریف لے کر آ رہے ہیں. کیا کرنے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہی بتانے آ رہے ہیں کہ من سب نبیہ، یہی بتانے آ رہے ہیں کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. میں کہتے ہیں شاہ صاحب کی بات کا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا بات کا جواب مت پوچھو، پوچھو ان کی موچ کا کیا جواب ہے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے آپ نے باقی 50 سال ہو گئے جی مرزائیوں کو مرچیں لگے ہوئے. علامہ نور آپ کا تو ڈبل حق بنتا ہے کہ علامہ نورانی نے محنت کی 74 کے اندر 73 کے اندر 3 مہینوں کے اندر. 74 کے جو پہلے 3 مہینے تھے علامہ نورانی نے پنجاب کا 3 مہینوں کے اندر 45,000 کلومیٹر سفر کیا. 50 سال سے زائد تہجد میں قرآن پڑھا ہے، 60 کے قریب مصلی سنا ہے. ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنا سکے اور راتوں رات وہ سارے مرزائی نواز پہنچے. انہوں نے کہا جی صبح آپ اسمبلی میں ہر ذرا اولا رکھنا تو، اور یہ بریف کیس ہے، اس میں اتنے پیسے کہ آپ آدھا شہر کراچی خرید سکتے ہیں اور یہ خالی چیک ہے، اس کے اوپر جو لکھ لیں وہ آپ کا ہے. آپ میں سے بہت لوگ علامہ نورانی کو ملے ہوں گے، ہمیں بھی شرف حاصل ہے. آپ نے نا ٹھوکر ماری، آپ نے فرمایا تمہیں دیر ہو گئی آتے ہوئے. وہ کہنے لگے ہم سے زیادہ کوئی پیسے دے کر گیا ہے؟ فرمایا ہاں کل رات میرا سودا بازار مصطفیٰ میں آ چکا. تو آپ کراچی والوں، آپ کا تو ڈبل حق ہے. آپ نے تو وہاں پر آ کر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے تاکہ علامہ نورانی بھی خوش ہو جائے کہ بھائی کراچی والے غیرت مند ہیں. اور امیر صاحب یہاں پر تشریف لائیں گے. اس کے بعد پھر جو دنیا کی سب سے بڑی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے وہ راولپنڈی میں ہو رہی ہے اور 7 ستمبر کو ہو رہی ہے، لیاقت باغ میں ہو رہی ہے. اور ہمارے امیر صاحب جو اعلان کریں گے جی، ہم کہتے ہیں جی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، پیچھے اس امام جی جو اعلان کریں جی. ہم زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ بھائی چلو جی تم نے شہید ہونا ہے. یہ تو اگر یہ کام مل جائے تو پھر تو حضرت حبیب بن زید کے غلاموں میں نام چلا جائے گا. پھر تو حضرت ابو دجانہ کے غلاموں میں نام اگر شہید ہو جاتے ہیں. جانا تو ہے کتنے لوگ ہیں جی جو اس مسجد میں پہلے تھے آج نہیں ہیں. کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے پیر آئے، بڑے بڑے فقیر آئے، مولوی سارے ٹر گئے، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا. آج بھی جس محفل میں دنیا کے اور ملکوں میں بھی گیا ہوں، لیکن جس محفل میں علم الدین کا نام لیا ہے وہاں ایک مرتبہ ہلچل ضرور بچی ہے. حضور سے پیار کرنا ہے، ٹوٹ کر پیار کرنا ہے، لوگوں سے باتیں نہیں سننی، بس ایسے بس چلتے جاؤ جی. حضور سے اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو جس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر. اللہ تعالیٰ تمام سادات کرام اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مقتدر غیور علماء ائمہ خطبہ جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، مسجد اعظم کے امام صاحب، انتظامیہ، عہدیداران، اراکین، پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ساتھی، فیصل صاحب، ان کی پوری ٹیم، ہمارے ناظرین اعلیٰ صاحب، جہاں جہاں سے بھی آپ حضرات تشریف لائے اور آج کی اس کانفرنس کے لیے آپ نے دامِ درہم قدم سخن حصہ لیا. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں